اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ساتھیو، یہ سورہ حجرات جس سے بارے میں ہم نے کہا اسے سورۃ الآداب کہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کیا ادب مد نظر رکھنا چاہیے، ان آداب کا ذکر ہے۔ تو آج اسی سورت کی 7 یا 6 اور 7 نمبر آیت کی تفسیر ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اہم ادب کی طرف ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے، بلکہ یہ ادب ہمیں اور آپ کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں جو میرا تجربہ ہے کہ چاہے 2 دوستوں کے درمیان ہے، 2 بھائیوں کے درمیان ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، عالم اور اس کے ماننے والوں کے درمیان ہے، ایک فورمین ذمہ دار اور اس کے تحت کام کرنے والوں کے درمیان ہے، اختلاف کا جو بہت بڑا سبب ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک معمولی سی چیز کام کرتی ہوتی ہے، صرف ایک شبہہ رہا کرتا ہے، کوئی گمان رہا کرتا ہے، کوئی حقیقت نہیں رہا کرتی۔ 2 بھائی آپس میں کیوں لڑ پڑے، اگر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس میں بہت بڑی چیز جو ہوا کرتی ہے، لوگوں کو کا ایک دوسرے کے خلاف بات پہنچانا اور دوسرے کے بارے میں بات کہنے سے متعلق ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بات شروع کرنے سے پہلے اس آیت کے شان نزول کے طور پر جو حدیث بیان کی جاتی ہے، عہد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں ہم نے کہا کہ 8ویں اور 9ویں ہجری میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، قبیلے کے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، آپ کو زکوٰۃ دینے اور آپ کی مدد کا عہد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ان کے علاقے میں بھیج دیتے تھے جب زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت آتا تھا، تاکہ زکوٰۃ لے کر کے آئے۔ ایسا ہی بنو مستلق کے لوگ، جس قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ تھی، بنو مستلق، یہ قبیلہ آج جہاں پر بدر اور اس کے بعد کا جو علاقہ ہے، اسی علاقے میں تقریباً یہ قبیلہ آباد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اپنی وفاداری کا انہوں نے عہد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ وقت آئے زکوٰۃ کی وصولی کا تو آپ کسی کو بھیجیں گے، ہم اپنے قبیلے، اپنے علاقے کی زکوٰۃ کو جمع کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا۔ بعض روایات میں یا بہت سی روایات میں ان کا نام عقبہ ابن ابی معیط لکھا ہوا ہے، لیکن وہ تمام روایات صحیح نہیں ہیں۔ علی کل حال آپ نے کسی صحابی کو بھیجا۔ وہ صحابی جب گئے تو ابھی چونکہ نئے وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل اعتماد تھے، تبھی تو آپ نے بھیجا تھا نا، ورنہ بھیجتے کیوں؟ زکوٰۃ کی وصولی مال کا معاملہ ہے، کسی عام آدمی کو آپ نہیں بھیجیں گے، اسی کو بھیجیں گے جو آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ وہ پرانی ان کی اس قبیلے سے کچھ اختلافات چلتے تھے، ان کے اس قبیلے سے اختلافات چلتے تھے،
وہ لوگ اس قبیلے والے جب دیکھے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد آنے والا ہے اس کے آنے کا وقت قریب ہے، تو وہ اس کے استقبال کے لیے اپنے لوگوں کو، اب جب یہ ادھر پہنچے تو دور سے دیکھے تو سمجھے کہ یہ کہیں ہمیں ایسا نہ ہو کہ پرانی عداوت کی بنیاد پر ہمیں مارنے اور قتل کرنے آ رہے ہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور آئے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو باغی ہو گئے ہیں اور ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہوا، سوچنے لگے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں، ان کے اوپر فوج کشی کرنی چاہیے، ان کے اوپر فوج بھیجنی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ وعدہ کر کے گئے، معاہدہ کر کے گئے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے مسلمان ہو کر کے، اب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ آپ کے قاصد کو قتل کرنا شروع کر دیں، درپا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تحمل سے کام لیا اور کہا کہ دیکھو، جلد بازی کسی کام میں یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ سبق ہمیں مل رہا ہے، ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جلد بازی سے کام لینا معاملے کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی، کن کی؟ جو صحابہ جذباتی طور پر کیا کر رہے تھے کہ بالکل فوج بھیجیں اور صبح و شام میں ان کا معاملہ تمام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ جاؤ معاملے کو دیکھو، کیا حقیقت یہ ہے؟ ایسا کرنا کہ ان کے علاقے کے قریب ہی چھپ کر کے تم بیٹھنا اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے، دیکھنا اگر وہاں پر اذان ہوتی ہے، نماز وغیرہ کا اہتمام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے عہد کے اوپر باقی ہیں، اپنے عہد پر باقی ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور دور ہی سے سنا کہ وہاں مغرب کی بھی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی بھی اذان ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کچھ بولے نہیں اور سیدھے واپس چلے آئے۔ ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس کو آنا چاہیے تھا، آیا نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ قاصد بھیجا کیوں نہیں؟ چنانچہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے اور اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا قاصد آئے گا، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ بسا اوقات ایک شبہے کی بنیاد پر ایک انسان نے ایک رائے قائم کر لی، جیسا کہ ہم ہوتا ہے اگر کسی سے معمولی سے مخالفت رہتی ہے تو اس کے بارے میں ہم رائے قائم کر لیتے ہیں۔ دو آدمی وہاں بیٹھے ہیں، آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں اور میں یہاں ہوں، اگر وہ ہماری طرف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور ان سے کسی بھی قسم کے ہمارا کیا ہے، ہماری تھوڑی سی چپکلش ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ہو نہ ہو ہمارے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز انسان کے باہمی تعلقات کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو خطاب نہیں کیا، تمام مسلمانوں کو، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کو یہ ادب سکھانا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آتا ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں، فسق یفسق کے معنی ہوتا ہے نکلنا، پھٹ جانا، نکل جانا۔ تو فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالی کی طاعت سے نکل گیا، یعنی گنہگار، جو اپنے دین کے لحاظ سے صحیح نہ ہو، دینی لحاظ سے اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ تو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق، کوئی فاسق تمہارے پاس بنبأ، نبأ کہتے ہیں کسی اہم خبر کو، نبأ کہتے ہیں کسی اہم خبر کو، بڑی خبر کو، اب دینی لحاظ سے بڑی ہے یا دنیاوی لحاظ سے بڑی ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا پوچھ رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔
تو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر کے آئے، اہم خبر لے کر کے آئے، تو اس پر عمل کرنے سے پہلے پہلے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے فتبینوا، اس کے بارے میں تم اچھی طریقے سے بیان معلومات حاصل کر لو، اس کو واضح کر لو۔ ساتھیو، ہم میں کا ہر آدمی اگر اپنے دماغ کے اندر جو کیسٹ جو ریل ہے اسے پیچھے گھمائے تو اس کے قریب کی زندگی میں بہت سے ایسے حادثات آئیں گے کہ ہمارے دوست کے درمیان اختلاف ہو گیا، ہمارے دوست سے لڑائی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی بڑی چیز نہیں، صرف کیا ہے؟ ایک افواہ تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے تجربے ہیں کہ اگر ان کا لوگوں آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں تو کافی وقت اس کے لیے درکار ہے، کس طریقے سے بسا اوقات میرے بارے میں یا میں ان کے بارے میں صرف اسی بنیاد پر کہ کوئی خبر آئی ہے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کیا اور غلط تصور ہم قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو یہی چیز بتلا رہا ہے کہ کسی بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، آپ کے کسی دوست کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی بارے میں اگر کوئی خبر تمہارے پاس آتی ہے اور تو کیا کرنا چاہیے؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کا بیان، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو واضح طور پر، ہاں فعلاً یہ حقیقی بات ہے۔ اگر اس چیز کو ہم اور آپ اپنا لیں تو اللہ کی قسم 90% ہمارے ذاتیوں کے درمیان کے جو اختلاف ہیں ختم ہو جائے۔ فلاں کے بارے میں ہوا کہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہم جا کر کے پوچھیں ہاں بھائی کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ بسا اوقات کہنے والا بھی سچ ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے وہ کہہ رہا ہے وہ انداز کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ جس انداز سے کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کوئی بات مذاق کے انداز میں کہہ دی، ہم نے یہ کہا کہ ہم نے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ جا کر کے کیا کہے گا؟ شیخ مقصود کر رہے تھے کہ ہاں بھائی یہ کام ہوا ہے، حالانکہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کام ہوا، کیا ہم نے کہا ہم نے لوگوں سے یہ بات سنی، پتہ نہیں اس کی کہاں تک حقیقت ہے۔ تو بیان کرنے والا یہ نہیں کہے گا ہم نے لوگوں سے سنی ہے، یہ کہے گا شیخ مقصود کرے کہ ہاں ایسا معاملہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی بات ہمارے بارے میں، ہمارے پاس کسی عالم کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، ہمارا کسی سے تعلق ہے، اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے، کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے پہلے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات کہی ہو لیکن اس کے اوپر شرمندہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں غلط تصور قائم کر لیا، دونوں میں دوری ہو گئی، لیکن آپ اگر اس سے پوچھ لیتے، وہ کہتا بھائی فعلاً ہم نے یہ بات کہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کہا تھا، اس بنیاد پر ہم نے یہ کہی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معاملہ ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا؟ لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں کہتے کون بیان کرنے والا ہے، بس ایک آدمی چاہے نیک ہے، برا ہے، جھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، ہمارے خواہش کے مطابق کوئی ایسی بات کہتا ہے، فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، خاص طور پر ایسے شخص کے بارے میں جس سے ہمارا کوئی اختلاف ہوا کرتا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر کے آتا ہے تو اس پر عمل کرنے یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، اس کو واضح کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ اس لیے بعض قراءات میں ہے فتثبتوا، اس کے بارے میں تم تحقیق کر لو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکتا ہے کہ نادانی سے کسی قوم کو تم تکلیف پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما، کسی قوم کو بجہالۃ، نادانی کی بنیاد پر تم انہیں کسی مصیبت میں ڈال دو، کسی پریشانی میں ڈال دو۔ جیسے اللہ کا حملہ کر دی ہوتے تو لوگ پریشانی میں پڑتے کہ نہ پڑتے؟
ہے نا. ہم نے اپنے دوست اپنے ساتھی کے بارے میں تصور قائم کر لیا, اس کو برا گویا, ہم اس کو برا بھلا کہنے لگے تو ایک مصیبت میں ڈالا کہ نہیں ڈالا ہم اس کو. تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر جو کچھ تم کیے ہو اس پر تم شرمندہ ہوگے. جب حقیقت کھل جائے گی تو کیا ہے, تو اس پر بہت سے لوگ آئیں گے کہ ہاں بھائی معاف کیجیے گا, میں دوسروں کے کہنے پر ہم نے یہ بات کہہ دی ہے, دوسروں کے کہنے سے ہم نے یہ کام کیا ہے. اس لیے کیا ہوگا, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا, اور جان لو اگر اب بھی تم نے ایسا کیا, ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, تمہارے درمیان رسول موجود ہے. بعض صحابہ نے اشارہ کیا تھا نا کہ فوراً حملہ کر دینا چاہیے, تو ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر رسول تمہاری بہت سی باتوں میں اطاعت کرنے لگے تو لعنتم, تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے. رسول بہت سی باتوں میں تمہاری, اس لیے کہ رسول کا مقام اور ہے, رسول کا علم اور ہے, رسول کی سمجھ اور ہے, رسول کی حکمت اور ہے, رسول کی فکر اور ہے. یہیں سے علماء نے ایک نکتہ لیا ہے, جذباتی نوجوان دیندار دین کی غیرت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے, جو جذبات میں آ کر کے خاص طور پر آج کل ان جگہوں پر جہاں مسلمان یا تو اقلیت میں ہیں, یا اگر اقلیت میں نہیں ہیں مسلمان وہاں اکثریت ہی میں کیوں نہیں ہیں, لیکن وہاں کی جو حکومت ہے ان کے مزاج کے مطابق یا دین کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتی. آج اگر آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں, چاہے پاکستان ہے, مصر ہے, ہندوستان ہے, یہاں سعودیہ میں دیکھ لیجئے, بہت سے نوجوان جو دھماکہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے آپ کسی سمجھدار بڑے عالم کو نہیں پائیں گے. ان کے پیچھے آپ کسی سمجھدار اور بڑے عالم کو نہیں پائیں گے. چند حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے, بسا اوقات 16 سال 17 سال کا جوان ہے, ذرا دیکھیں آپ, کتنا 16-17 سال کا جوان ہے, وہ ایک 60 سال 70 سال کا جو عالم ہے وہ کوئی بات کہتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنا جا کر کے دھماکہ کر دیتا ہے. ایسا ہوا نا قاری صاحب, ایسا ہو رہا ہے نا. یہ ان لوگوں کو سبق ہے, ان لوگوں کو سبق ہے کہ ایسے جذبات میں آ کر کے اگر ہر عالم یا عالموں کی بڑی جماعت تمہاری ساری باتیں ماننی شروع کر دے تو کیا ہے, دنیا میں خون خرابہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آج بتائیے اگر علماء ان جذباتی لوگوں کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو کوئی ملک خون خرابہ سے بچا رہے گا؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا, کم ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا نا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اہل علم جو سمجھ رکھتے ہیں, معاملات کی فہم ان کے یہاں ہوتی ہے, اس پر وہ توجہ نہیں دے رہے. یہی اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر اللہ کا رسول نہیں ہے تو اس کے وارثین موجود ہیں, وہ دین کا جو علم رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر معاملات کو تم سے بہتر سمجھ رہے ہیں, ان کی رسائی سمجھ دور تک ہے, اور تم کیا ہے بالکل سامنے کی بات ہے. تمہارا مسئلہ معاملہ ایک بچے کا ہے, ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, اپنے بچے کو ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتے, انہیں آئی پیڈ نہیں دیتے. بچہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہے نہیں. اس کو روکا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے. ابھی فائدہ کیا ہے؟ اس سے رکے رہنے میں تمہارا فائدہ ہے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ,
اگر تمہاری بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کر لے، تمہارے کہے میں آ جائے تو لعنتم، تم مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول کے اوپر اپنی رائے فرض کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے جذباتی مسلمانوں، اے دین کی غیرت رہنے والے جوانوں، اہل علم کی جماعت پر اپنی رائے کو فرض کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خود اپنی غلطی اور اپنی عقل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم اور آپ نہیں، کتنی بڑی عقل رکھنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کیا کہا کرتے تھے، اے لوگو تم اپنی عقل کو متہم کرو۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صلح حدیبیہ میں واپس کیا ہے، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں زبردستی ان کو روک لیتا، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارے فیصلے سے بہتر تھا۔ اپنی عقل کو متہم کرو، اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے اوپر۔ آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا فتنہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے۔ ایک شکیل بن حنیف، نعوذ باللہ من ذالک، ایک جاہل، انگلش اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دین حاصل کیا ہے، دنیاوی زبانیں یعنی انگریزی وغیرہ کی بنیاد پر، اور آج مہدی مودی صاحب مریم بنا بیٹھا ہے۔ اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ جاہل قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے، یا تو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے، یا تو پھر ان لوگوں کو جن کو دین کی نام پر جھولا دے کر کے نکال دیا جاتا، انہیں دین نہیں سکھایا، صرف 6 باتیں بتائی جاتی ہیں بس، انہیں صرف 6 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے، 6 بات سے آگے 7ویں بات نہیں سیکھتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہی 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس کے ماننے والے زیادہ ہیں، یہی 2 قسم کے لوگ، یا تو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے، یا تو اس قسم کے لوگ جو دین سے محبت، دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہیں دین نہیں سکھایا گیا، دین کے راستے پر لگایا گیا لیکن دین سکھایا نہیں گیا، دین کی حقیقت بتائی نہیں گئی، وہ اسی کے پیچھے آج دوڑ رہے ہیں، زیادہ تر یہی ماننے والے ہیں۔ تو اسی لیے اہل علم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تم کیا ہے؟ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لیکن تمہارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو اور عصیان نافرمانی کو۔ کفر جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ فسق سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور عصیان سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، کسی کی اپنی کوشش نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اپنے فضل سے نوازے، کس کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے فضل اور حکمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔